حسین کی محبت صرف جلوس نکالنے میں نہیں ہے، حسین کی محبت صرف کھچڑا پکانے میں نہیں ہے، حسین کی سچی محبت یہ ہے کہ جس حسین کی نماز قضا نہیں ہے، جس حسین کا قدم شریعت سے الگ نہیں ہوا ہے، اگر ہم غلام حسین بننا چاہتے ہیں تو ہمارا بھی قدم شریعت سے ہٹنا نہیں چاہیے، ہماری بھی نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے، ہمیں بھی رسول اللہ کی محبت میں ہی جینے اور مرنے کی قسم کھانا چاہیے۔ کربلا سے پہلے آقا حسین کی امی کے بارے میں نے کہا ہے، حسین کی امی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کرو گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ حسین کی امی بھی لاجواب ہے، حسین کے ابا بھی لاجواب ہے، حسین کے نانا بھی لاجواب ہے، حسین کی نانی بھی لاجواب ہے، حسین کا بھائی بھی لاجواب ہے۔ جب سب لاجواب ہے تو انہی لاجوابوں میں سب سے پیارا لاجواب بن کر میرا حسین ایسے چمکتا ہے کہ ایک روز مدینے کی گلیوں پہ رسول اللہ کی پشت انور پہ رسول کا بیٹا حسین بیٹھا تھا، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ بڑی اچھی سواری معلوم ہوتی ہے، تو آقا حسین نے فرمایا تھا اے صدیق تو نے سواری تو دیکھا، سوار کیوں نہیں دیکھا؟ گویا کہ میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اے حسین اگر تیرا نبی لاجواب ہے تو تیرا حسین بھی لاجواب ہے، نہ تو میرے نبی کا کوئی جواب ہے نہ میرے حسین کا کوئی جواب ہے۔ مگر آج ہم غلامان حسین کا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر دور دور تک کہیں سے بھی حسین کی محبت کا صحیح ثمرہ نہیں دکھتا ہے، حسین کی محبت کا صحیح نتیجہ نہیں دکھتا ہے، اور اس کے باوجود ہم حسین حسین کے نام کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں۔ آج کے ذکر حسین کانفرنس سے نوجوانان حسینی کمیٹی کے جلسے سے غلام ربانی فیضی کی یہ دو باتیں آپ یاد رکھو کہ اصلی جنتی وہی ہے جو سچا اور پکا حسینی ہو، سچا اور پکا حسینی ہوگا۔ مجھے معلوم ہوا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے یا صرف اس محلے کی اس علاقے کی بات نہیں ہے، آپ دنیا کا سروے کیجئے، کم و بیش ہر محلے ہر علاقے کا یہی حال نظر آتا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو لوگ جوا کھیلتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو لوگ شراب پیتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو لوگ زنا کرتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو لوگ جو ہے سٹے کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ رات کو حسین کے نام کا جلوس لے کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، مگر اس جلوس میں نہ جانے کتنی برائیاں ہوتی ہیں۔ ایک زندہ دل مسلمان اس کو اچھی طرح سے احساس کر سکتا ہے۔ لہٰذا میری قوم کے جالے مسلمانوں یاد رکھو، حسین کے بارے میں آپ نے سنا ہے، حسین جب کربلا گئے تھے تو تنہا نہیں گئے تھے، ان کے ساتھ جوان بھی تھے، ان کے ساتھ بچے بھی تھے، ان کے ساتھ بوڑھے بھی تھے، ان کے ساتھ عورتیں بھی تھی، اور کربلا کے میدان میں حسین کی زندگی قربان ہو گئی، خاندان اہل بیت کٹ گیا، ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے، مگر کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خاندان اہل بیت کی پاک دامن عورتوں نے خیمے سے اپنے قدم کو باہر نکالا ہوگا، یا اس کربلا کی چٹکل میدان میں ظلم و جبر کے بیچ میں کسی یزیدی کتے نے خاندان اہل بیت کی ایک عورت کے بال کو بھی دیکھا ہوگا۔ میری قوم کے جالے مسلمانوں اور میری ماں بہنوں، سوچو اور ذرا غور کرو کہ کربلا میں جب ظلم و جبر کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، کبھی خاندان اہل بیت کی عورتیں پردے سے باہر نہیں آئی ہے۔ آج تم کیسی حسینی ہو، آج تم کس حسین کی محبت کا دم بھرتے ہو کہ حسین کے نام پر بے پردگی کا شکار بنتی ہو، حسین کے نام پر بے حیائیوں کے بازار گرم کرتی ہو۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں، یہ سب تمہیں کام نہیں آئیں گے جب تک کہ اسوہ حسین نہیں اپناؤ گے، اور خاندان اہل بیت کی سیرت کو جب تک اپنے اندر شامل نہیں کرو گے، نہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو، نہ تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ آج بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے، پیر صاحب کے ہاتھ چومیں گے، پیر صاحب کے پاؤں چومیں گے، پیر صاحب کا تم پکڑ کے ناچتے رہیں گے،
اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. معاف کیجئے گا، میں بھی مرید ہوں، میں بھی کسی پیر کا دامن پکڑا ہوں. مجھے بھی اپنی مریدی پہ ناز ہے، مجھے بھی اپنے پیر پہ ناز ہے، اور میں یہ کہتا ہوں سر حشر پیش داور میں خوشی سے رو پڑوں گا میرا پیر جب کہے گا اے مرید تو کہاں ہے. میرا پیر جب کہے گا اے مرید تو کہاں ہے. یقیناً پیر مریدی جائز ہے، بہتر ہے، افضل ہے. خوب پیر سے محبت کیجئے، مگر ایسے پیر سے محبت مت کیجئے جو پیر شریعت کے خلاف چلتا ہو، جو پیر قرآن کے خلاف چلتا ہو. یا پیر سے ایسی محبت مت کیجئے کہ صرف پیر کی محبت کا نعرہ لگا رہے ہیں، گھر میں باپ بیچارہ مر رہا ہے، گھر میں ماں بیچاری تڑپ رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر پیر کے پیچھے بھاگنے والوں کو غلام ربانی فیضی ذکر حسین کی محفل سے یہ پیغام دے گا، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھو، قرآن کی 6666 آیتوں کو پڑھو. کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ پیر کے پاؤں دباؤ تو جنت ملے گی، پیر کے نام کا نعرہ لگاؤ تو جنت ملے گی. مگر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، تب تمہارا ٹھکانہ جنت الفردوس بنتا ہوگا. دوسری جگہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جنت کے متلاشیوں اگر جنت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، تیری جنت تیرے ماں کے قدموں میں رکھی ہے. آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہماری مائیں بستر پہ تڑپ رہی ہے اور بیٹا پیر صاحب کی خانقاہ کا چکر کاٹ رہا ہے. ہماری مائیں دوسرے کے گھروں میں جھاڑو اور پوچھا کر رہی ہے اور بیٹا پیر صاحب پہ گدی اڑا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسی سے کامیاب ہو جائیں گے. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں بھی مرید ہوں، میرا بھی پیر ہے، اور میں اس سلسلے پہ ناز کرتا ہوں، مگر ایسی اندھ بھکتی کو میں برداشت نہیں کرتا ہوں جو شریعت کے خلاف آپ کو لے جاتی ہوئی نظر آتی ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہو اگر اللہ پہ موسیٰ کے جیسا اعتماد تو نیل کے دریا میں پھر سے راستہ ہو جائے. قوم ماری جا رہی ہے، کاٹی جا رہی ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ آج مسلمانوں پہ توڑے جا رہے ہیں. بتاؤ ایماندار